اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی میت کے غسل کے ہی متعلق ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آیا جو ہے وہ اگر کسی میت کو غسل دینے والا کوئی بھی نہ ہو، اگر کوئی مرد ہے اور وہ میت ہے اور اس کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو، تو آیا اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو فقہاء احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے وہاں پہ کوئی مرد جو غسل دینے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن جو اس کا الٹ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی جو ہے وہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی عورتیں ایسی نہیں ہیں جو اس کو غسل دے سکیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اب جو ہے اس مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، خاوند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو غسل دے سکے۔ یعنی اگر مرد کا انتقال ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے، اور اگر عورت کا انتقال ہو تو مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ مسلک ہے فقہاء احناف کا۔ جہاں تک باقی فقہا کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو میت ہے وہ اگر مرد ہے یا عورت ہے، دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، غسل کروا سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی جو ہے مرد کے لیے غسل دینے کے لیے موجود نہ ہو، یا یہاں پہ جہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کے وہاں پہ جو ہے غسل دینے کے لیے عورت کو موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ دونوں صورتیں باقی فقہا کے نزدیک جائز ہیں۔ لیکن جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک، یعنی فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ مرد تو جو ہے وہ عورت کو غسل نہیں دے سکتا، لیکن عورت جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی میت، کوئی ڈیڈ باڈی ایسی ہو کہ اس کی جو ہے وہ نعش جو ہے بہت زیادہ پھول چکی ہو، اور اس پھولنے کی وجہ سے اس کو ہاتھوں سے دبانا ممکن نہ ہو، ہاتھوں سے دبایا نہ جا سکتا ہو، یعنی جیسے پانی وغیرہ ڈالتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ملتے ہیں یا صابن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ڈیڈ باڈی ہے، کوئی ایسی میت ہے کہ اس میں جو ہے اس کو دبانا ممکن نہ ہو نعش کے پھولنے کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے صرف پانی بہا دینا، صرف پانی بہایا جائے گا، اس کے اعضاء کو ملنا یہ صحیح نہیں ہوگا اگر اس طرح کی صورتحال ہو۔ تو یہ میت کے غسل کے متعلق کچھ مزید باتیں تھیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کے ساتھ۔ تو دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ ہے، تو اس میں اگر کوئی مستقل طور پہ سیکھنا چاہتا ہے، مستقل طور پہ جو ہے یہ دین اسلام اور اسلامی معلومات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، اور قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، کسی بھی موضوع کے حوالے سے سیکھنا چاہ رہا ہو، تو یہ جو نمبر نیچے آ رہا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔